فریڈرک نیچے کا وہ کال ہے نا کہ in order to be alone you have to be the god or the beast. احمد جاوید صاحب کا بھی تنہائی کے اوپر بہت بڑا کال ہے کہ تمہارا محبوب کون ہے اس کا فیصلہ تمہاری تنہائی کرتی ہے. یعنی کہ تمہاری تنہائی میں جو تمہیں سب سے پہلے یاد آتا ہے تمہارا حقیقی محبوب وہ ہے. تو ہم تو سب دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں اور ہم دیکھو عبادات کرتے ہیں، وہ تو ہم زمانے میں اور سماج میں ایک خاص قسم کی کریڈیبلٹی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنہائیوں میں ہمیں خدا یاد آتا ہے؟ اور اگر ہماری موبائلز کی ہسٹری یا ہماری یوٹیوب کی ہسٹری دیکھی جائے کہ تنہائیوں میں یہ کن چیزوں پہ نظریں ایسے روکنا پسند کرتے ہیں، تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کون کتنا مذہبی ہے اس کا فیصلہ تنہائی کرتی ہے کہ تنہائی میں پہلے ان کو کون یاد آتا ہے. تنہائی ہمارا سب سے حقیقی تعارف ہوتی ہے. میں جب بھی علامہ محمد اقبال کی کتاب یا ان کی پرسنل نوٹ بک اسٹرے ریفلیکشن پڑھاتا ہوں تو یہی بات رکھتا ہوں کہ مجمع کے آگے نیک و عابد بننا آسان کام ہے، عالم بننا آسان کام ہے، مگر یہ فیصلہ کہ میں تنہا ہوتے کس چیز کو اپنے ذہن کا موضوع بناتا ہوں یا کون سی لذت لینا کا شوق رکھتا ہوں جب مجھے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ یہ تعین کرتی ہے کہ میں اصل میں کس کا عاشق ہوں. تو بھائی تنہائی یہ بتاتی ہے ہمارا محبوب کون ہے. اور احمد جاوید صاحب کی بات ہے کہ تنہائی باطن کی سیر کے لیے ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس کو سکرین کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ ماں باپ سے دور جا کے بیٹھ گئے کیونکہ سکرین پر ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے. اور اگر کوئی اس وقت شامل ہو جائے، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں تو ایسے جیسے برا لگتا ہے اور آپ چیخ اٹھتے ہیں کہ یار میں سکرین پر ایسے ایسے کر کے محظوظ ہو رہا تھا اور آپ بیچ میں داخل ہو گئے. تو وہ جان پال سارتر کے اوپر ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے، وہ ضرور ان کی شورۂ افاق دیکھیے کہ ہیل از ادر. تو ہیل از ادر اس نے کہا تھا کہ ہر دوسرا آدمی، ہر غیر کانشیسنس ہمیں جہنم لگے گی. لیکن اب ہمیں واقعتاً ہماری تنہائیوں میں، اور کیونکہ ویسے تو ہم تنہا ہیں ہی نہیں، بلکہ میں یہ بات پہلے کر لوں کہ ہماری تنہائیاں اکیلے پن سے خالی ہیں. ہم تنہا ہوتے ہی ایک ایسی مشین سے ایک پورٹل میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ امیجن کر لیں فیس بک، واٹس ایپ، کہ ویسے ہمارے گھر 7-8 لوگ ہوتے ہیں، گھر میں 4-6 ہوتے ہیں، تو اب تنہائیوں میں ہزاروں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، ہزاروں آوازیں آ رہی ہیں، بھانت بھانت کی آوازیں چل رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ جانتے بھی نہیں کہ وہ موجود ہیں بھی یا نہیں. تیسری بلکہ چوتھی اہم بات یہ کہ ہمیں تنہائی جیسے عارضے کی طرح محسوس ہوتی ہے. مگر اگر ہم سے فون لے لیا جائے اور ہمیں اکیلا بٹھایا جائے تو ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ ہم بیمار ہیں. اور یہاں پر پھر شوپن ہائر کی جو تنقید مذاہب پہ ہے وہ کیسے درست ثابت ہونے لگتی ہے کہ بھائی بوریت اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ کائنات بے مقصد ہے، اور ہم وہ الہاد کے سہولت کار بن کے بور ہو کے دکھاتے ہیں کہ ہماری تنہائیوں میں اکیلا پن اس طرح کا ڈراؤنا ہے کہ جب کہو غیب تو ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، جب کہو تنہائی تو ہمیں قید محسوس ہوتی ہے. تو تنہائی ہمیں باطن کی سیر پر مجبور نہیں کرتی. پچھلے دنوں کانفرنس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے باطن میں اب وہ دریا اور سمندر اور خدا کی کرسی تو رہی بھی نہیں. ہمارے باطن میں بس آرگن اور اعضاء ہیں، اور میں آرگینکلی میکنائزڈ بینگ ہوں. وہ آرگینک بینگ ہم کہتے ہی اس کو تھے جو فلو میں رہتا ہے. تو میرا فلو ختم ہو گیا. تو اگر میں یہ کہوں کہ دل دریاؤں سمندروں ڈونگے، بھائی نہیں، مجھ میں واقعی گوشت والا دل ہی ہے اور وہ ڈونگا نہیں ہے. اور اس کی تربیت جتنی بھی ہوئی ہے معاشرے اور سماج میں ہوئی، اس کی تربیت تنہائی میں نہیں ہوئی. اور ایک اور اہم بات کہ تنہائی جو ہے نا وہ عاشق کا حال ہوتا ہے. ہم عاشق سچے نہیں ہیں. ہماری تنہائیاں تعین کر دیتی ہیں ہمارا محبوب کون ہے. ہمیں محبت بھی کیونکہ سب کرتے ہیں تو مجھے ہونی چاہیے، کیونکہ اقبال نے کہا ہے تو مجھے، رومی نے کہا تو مجھے کیوں نہ ہوئی، ایلیٹ کہتا ہے تو مجھے کیوں نہ ہوئی. تو ہم وہ بھی ٹرینڈنگ لو کرتے ہیں، تو اس کا فیصلہ ہماری تنہائی کر دے گی نا. تو ہمیں تنہائی بوجھ کی طرح محسوس ہوتی ہے، جیسے اکیلے کمرے میں اوپر سے پتھر ہم پر پھینک دیے گئے. دنیا کا ہر بڑا کام، ہر بڑی تخلیق، ہر بڑا آرٹ ورک، ہر بڑا ناول، ہر بڑی نظم، ہر بڑی غزل تنہائی میں لکھی گئی تھی. تنہا ذہن ان ذہنوں کو معنی دے رہے ہوتے ہیں جو عموماً زیادہ تر معاشرے میں زندہ ہوتے ہیں یا سماج میں رہنا پسند کرتے ہیں.
آپ نوٹ کیجئے کہ ہر نبی، ہر بڑے پیغمبر، ہر بڑے آدمی کا ایک غار ہوتا ہے جس میں وہ زندگی سپینڈ کرتا ہے الون، تاکہ وہ خود کو ڈیٹاکس کرے، اپنے اوپر سے وہ معاشرے کی عامیانہ باتیں اتارے کہ وہ جو ایبسولوٹ یا پیور پیغام ہے وہ موصول ہو سکے۔ ہمارے غار چھن گئے ہم سے، ہمارے غار چھن کے ہمیں آفس کے کیوبیکلز دے دیے گئے جو سائیڈوں سے بند ہیں مگر اوپر سے کھلے، کہ خدا دیکھے نہ دیکھے لیکن جس نے مجھے نوکری دی ہے وہ ضرور مجھے دیکھ لے۔ اور میری تنہائی اگر میرے نصیب میں آ بھی جائے تو وہ جیسے سرویلنس والی تنہائی ہے، جیسے اس میں کوئی مجھے ایسے دیکھ رہا ہے، تو اکیلا پن بھی نصیب میں نہیں رہا۔ اور اگر کسی کو آئیڈلی محسوس ہو جائے تو اس کو بیماری کی طرح اکیلا پن یا تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا محبوب نہیں ہے کوئی، ہم اپنے بھی اچھے محبوب نہیں۔